بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا پیدائشی نام برہ تھا جسے محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ حضرت میمونہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 18ویں پشت میں مضر پر جا کر جناب نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو حلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ دوسری بہن لبابۃ الصغریٰ کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید پیدا ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن امیہ ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس نے حضرت میمونہ کو طلاق دے دی۔ یہ وہی عمرو بن امیہ ثقفی ہے جس کے 3 بیٹے عبد یالیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو رسول اللہ نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی تھی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ ماہ ذی القعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے رسول اللہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذی القعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی یہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے جو مکہ کے قریب ہے اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی، وہ بھی میان میں ہوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ ماہ ذی القعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ رسول اللہ کے ہمراہ صرف وہی صحابہ تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران جب رسول اللہ عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے تو حضرت عباس نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں۔ چونکہ حضرت میمونہ کی بہن ام الفضل لبابۃ الکبریٰ حضرت عباس کی اہلیہ تھیں، اس لیے آپ خاندانی طور پر میمونہ کو اچھی طرح جانتے تھے اور حضرت عباس نے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے خوب واقف تھے، اور حضرت عباس میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے، اسی لیے نبی کریم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ رسول اللہ نے یہ بات قبول فرمائی۔ حضرت عباس نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کیا۔ یہ رسول اللہ کا آخری اور 11واں نکاح تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے۔ شرط کے عین مطابق مدت قیام بھی پوری ہو چکی تھی۔ سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا، شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ نے ولیمہ میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران رسول اللہ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ میمونہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ ابو رافع حضرت میمونہ کو مقررہ مقام یعنی صرف پر بخیر و عافیت لے آئے۔ رسول اللہ 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے فوری بعد منافقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر پھیلا دی کہ رسول اللہ نے 2 بہنوں سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ سے حضور پہلے سے ہی رشتہ ازدواج میں منسلک تھے۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک۔ ناظرین گرامی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح باقی نہ رہے اور خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہونا، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کے ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور رسول اللہ نے ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ سے پہلے نکاح فرمایا تھا اور پھر ان کی وفات بھی ہو گئی، اسی لیے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔
یہ تو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ حضرت میمونہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے رسول اللہ نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھا۔ میمونہ کا مطلب ہے باعث برکت۔ رسول اللہ کے پیش نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جان نثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول اور رہا تو سارے مکہ والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے رسول اللہ نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اسی لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ میمونہ سے نکاح کے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے بااثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ اسلامی اخلاقی تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں تو جو بدگمانیاں اذہانوں قلوب میں گردش کر رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان والے مکہ کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد حضرت میمونہ کے بانجے حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ کنجی برادر کعبہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ دوسری طرف اہل نجد کا سردار زیاد بن مالک الہلالی، جو کہ حضرت میمونہ کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین نے اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافے کا سبب بنے۔ یہ تھیں اس نکاح کی وہ بنیادی حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ حضرت میمونہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام کیا۔ گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ کی تعلیمات سے روشناس کرایا، بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حضرت عبداللہ بن عباس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، مجھے ام عمار کنگا کرتی ہیں، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کنگا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ ایسے نہیں جیسے تم سوچنے رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگا وغیرہ کر سکتی ہیں۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے اس دوران بھی رسول اللہ ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمایا کرتے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ جس مقام پر رسول اللہ نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے قرب میں چلی گئیں، یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ رسول اللہ سے نکاح کے وقت حضرت میمونہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ آپ کو صرف 3 سال تک حضور کی رفاقت ملی۔ رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد حضرت میمونہ کی روح مقدس اس جہان فانی کو خیر باد کہہ گئی۔ اللہ پاک ان کے کروڑوں درجات بلند فرمائے اور ان کے مقام و مرتبے کی فضیلت سے ہمیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔